حافظ صاحب کل بہت ہی امپورٹنٹ ایک پروسیڈنگ ہونے جا رہی ہے توشہ خانہ 2 کیس کے حوالے سے، اور جب ایک شخص کو توشہ خانہ کیس میں سزا ہو گئی، اب اس کے بعد توشہ خانہ 2 کا کیس، آپ کے نزدیک کیا واقعی یہ ایک فیئر طریقے سے معاملہ آگے بڑھ رہا ہے، یا 2-3 سماعتوں کے اندر یہ معاملہ نمٹ جائے گا، یا اس کے اندر بھی سزا کے امکانات آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سرور ایک تو یہ ہے کہ چونکہ آپ نے 2-3 چیزیں جو ہیں وہ لیگلی پوائنٹ آؤٹ کی ہیں، اور میرا خیال ہے کل بھی جب کیسز آئیں گے تو بنیادی طور پہ جو چیز ہے وہ ویڈیو لنک والی ہے. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کا جو آپ کا کرمنل پروسیجر کوڈ ہے اس کا سیکشن 352 جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کا ٹرائل جو ہے وہ اوپن ہونا چاہیے، یعنی کہ عدالت کے اندر ہونا چاہیے، جس کو جورسڈکشن ہے وہاں پہ ہونا چاہیے، اور اس کے اندر ایکیوز کو ساری فیسلٹیز جو ہے وہ اویلیبل ہونی چاہیے کہ وہ اپنے لائر سے کانٹیکٹ رکھے، اس کے بعد یہ اسے ایڈوائز کرے. یہ ساری چیزیں ہیں اس کے اندر جو ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پاکستان کے لاء کے اندر یا دنیا بھر کے اندر 2 طرح کی اور بھی چیزیں ہوتی ہیں. یا یہ ہے کہ آپ اس کورٹ سے جیل کے اندر عدالت کو منتقل کر دیتے ہیں فار سیکورٹی ریزن اور سو مینی ریزن ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے، اور یہ گورنمنٹ کا بھی فیصلہ ہو سکتا ہے، یہ عدالت کا بھی فیصلہ ہو سکتا ہے، اور جج صاحب وہاں پہ چلے جاتے ہیں، وہیں پہ گواہ آتے ہیں، وہیں پہ ایکیوز ہوتا ہے جہاں پہ وہ کنفائن ہوتا ہے، اور اس کے بعد ایک فیصلہ آتا ہے جس طرح پہلے کیسز کے اندر آیا. دوسرا اس چیز کے اندر یہ ہے کہ جو ہمارے لاء کے اندر یا دنیا بھر کے اندر جب سے آپ کی ماڈرن ٹیکنیکس آئی ہیں اس کے اندر ویڈیو لنک کا بھی ایک کانسیپٹ ہے کہ جی آپ اس کو لانے کی بجائے ایکیوز کو جو ہے وہ جہاں پہ وہ ہے وہاں پہ آپ ایک ارینجمنٹ کرتے ہیں. اور پاکستان کا جو اینٹی ٹیررزم لاء ہے اس کے اندر ویڈیو لنک کی ایک پروویژن موجود ہے. اس کو جو ہے وہ گورنمنٹ بھی انووک کر سکتی ہے، اس کو جج صاحب بھی انووک کر سکتے ہیں. اور یہ معاملہ کہ کیا ویڈیو لنک کے لیے ٹرائل جو ہے وہ فیئر ہے یا نہیں ہے، اس کے اوپر پاکستان کی سپریم کورٹ کی ججمنٹ بھی آ چکی ہیں کہ ویڈیو لنک کے ذریعے اگر ٹرائل کیا جاتا ہے تو اس سے ڈیو پروسیس آف لاء یا فیئرنیس اس سے ایفیکٹ نہیں ہوتی. انہوں نے کہا ہے کہ میکسیمم یہ کوشش کرنی چاہیے کہ عدالت کے اندر ٹرائل ہو، لیکن اگر کوئی ایڈمنسٹریٹو ریزنز آ جاتی ہیں تو ٹرائل جو ہے وہ جیل کے اندر بھی ہو سکتا ہے اور اس کو ویڈیو لنک کے اندر. لیکن حافظ صاحب اگر پہلے ایک شخص آئسولیٹ کر دیا گیا ہو تو اس کے بنیادی حقوق تو متاثر ہیں. یہ اگینسٹ فنڈامنٹل رائٹ نہیں ہے. اگر یہ اگینسٹ فنڈامنٹل رائٹ ہوتا تو جو یہ آپ کی پروویژن ہے یا ججز جو ڈسکریشن ایکسرسائز کرتے ہیں، یا پورے ملک کے اندر اس وقت سینکڑوں ٹرائل جو ہیں وہ ویڈیو لنک کے ذریعے یا جیل کیے جا رہے ہیں. یا پی ٹی آئی 5 سال خود حکومت میں رہی تھی جس کے اندر 2018 سے 22 تک ہے، اس وقت بھی یہ پروویژن ویڈیو لنک کی موجود تھی. یا پاکستان کی سپریم کورٹ اس کو اسی بنیاد کے اوپر کہ یہ بنیادی حقوق کے خلاف ہے اس کو سٹرائک ڈاؤن کر، تو ایسی بات تو نہیں ہے. اب چونکہ یہ ہے کہ ایک پولیٹیکل نیریٹو ہے، اس نیریٹو کے اندر جو ہے وہ ہر چیز کو ٹارگٹ کیا جانا ہے، اور اس کے اندر ایک یہ پوائنٹ ہے کہ بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے. ویڈیو لنک کے ذریعے ٹرائل یا جیل ٹرائل جو ہے وہ پاکستان کے قوانین جو ہیں وہ آئین یا بنیادی حقوق سے متصادم نہیں ہے، اور پاکستان کی سپریم کورٹ بارہا اس کو الاؤ کر چکی ہے، اس کو ویلیڈیٹ کر چکی ہے. اور آج بھی پاکستان کی تمام جو آپ کے پروونسز ہیں اس جگہ ویڈیو لنکس ٹرائل بھی ہو رہے ہیں، اور اس جگہ جو ہے آپ کے جیل ٹرائل. میرا سوال تھوڑا سا میں مختلف آپ کے سامنے رکھتی ہوں. حافظ صاحب معاملہ یہ ہے کہ ایک شخص ہے اور آپ کو پتا ہے کہ وہ بڑا پاپولر ہے، اس کی پاپولرٹی کو ایک طرف چھوڑ دیں، اگر ایک شخص اس چیز کو بار بار دہراتا ہے کہ اس کے بنیادی حقوق متاثر ہو رہے ہیں، آلریڈی وہ آئسولیشن کے اندر ہے، فیملی کو ملاقات کی اجازت کبھی ہے کبھی نہیں ہے، اس دوران اگر وہ ٹرائل کے لیے اپنی پیشی کے لیے آتے ہیں تو یہ ان کا بنیادی حق نہیں ہے کہ ان کے وکلاء ان کے ساتھ موجود ہوں یا ان کے فیملی ممبران ان کے ساتھ موجود ہوں، تاکہ اسے اس چیز کا احساس رہے کہ جو اس کے معاملات آگے بڑھ رہے ہیں ان کے اندر بنیادی حقوق جو ہیں وہ اس کے متاثر نہیں ہو رہے. میں نے آپ سے یہ گزارش کی ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جی ویڈیو لنک یا جیل ٹرائل کے ذریعے آپ کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے وہ نہیں ہے. ہاں دوسرا یہ ہے کہ اگر اس طرح کی فیسلٹی جو ہے کہ آپ وہاں پہ چلے جاتے ہیں یا ایکیوزڈ یہاں پہ آ جاتا ہے تو وہ زیادہ اپروپریٹ ہے. لیکن صرف ایک ہی چیز کے اندر کہنا کہ جی آئین اگر یہ بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے تو پاکستان کے قانون پھر سسٹین نہیں کرنے چاہیے. ان کی اپنی گورنمنٹ تھی، اس گورنمنٹ کے اندر تو پنجاب کے اندر یا فیڈرل گورنمنٹ کے اندر اس پروویژن کو سٹرائک ڈاؤن نہیں کیا گیا، یا اس سے پہلے بھی جتنے آپ کو ٹرائلز ہوئے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ آپ کو میکسیمم جو ہے وہ آپ جس طرح آپ چاہ رہے تھے. پھر ایون اسلام آباد ہائی کورٹ نے جیل ٹرائل کو ڈیفائن کیا کہ جی وہاں کے اوپر جو ہے
وہ جرنلسٹ بھی چلے گئے. حالانکہ عموماً جیل ٹرائلز کے اندر جو ہے جرنلسٹ نہیں جایا کرتے چونکہ آپ کی سیکیورٹی یا سو مینی ریزنز کی وجہ سے آپ وہ ٹرائل کر رہے ہوتے ہیں. لیکن چونکہ ایک پولیٹیکل لیڈر ہیں, فارمر پرائم منسٹر ہے, پالیٹکس ہے, اور جتنے بھی ہمارے یہ پولیٹیکل لیڈرز ہوتے ہیں یہ زیادہ تر جو اپنے کیسز ہیں ان کو پولیٹیکل اپروچ یا پولیٹیکل تھنکنگ سے لڑتے ہیں, چونکہ اس سے یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم صرف لیگل اسٹریٹجی کے اوپر جائیں گے اور اگر ہم اس میں نہیں جیتے تو ممکن ہے کہ پھر ہمیں یہ کہا جائے کہ جی چونکہ آپ نے اس پروسیجر کو فالو کیا تو لہذا ڈے ون جو ہے کہ آپ ایک پولیٹیکل نیریٹو جو ہے وکٹمائزیشن کا, اتھارٹی نہیں ہے, ججز کمپرومائز ہیں, سنوائی نہیں ہوتی. یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے, پچھلے 50 سال سے آپ کو ایک نیریٹو یہ نظر آتا ہے کہ جس کے اندر یہ ٹارگٹ کی جاتی ہے. بالکل حافظ صاحب, جو ماضی کے پولیٹیکل معاملات اور جس طرح سے ان پولیٹیکل لیڈرز نے اپنے کیسز کو پرسو کیا, دور حاضر کے اندر عمران خان صاحب کے کیسز کو اگر میں کہوں جی لیگل پروسیس کے تحت نہیں بلکہ پولیٹیکل تھنکنگ کے ساتھ آگے بڑھایا جا رہا ہے, تو توشہ خانہ 2 کیس کا مستقبل آپ کی رائے میں کیا ہے, کیا دیکھ رہے ہیں اس کا مستقبل؟ تو یہ ہے کہ اگر پولیٹیکل کیسز, ایک تو آپ سمجھیں یہ ہے کہ آپ کیس بنے, اس کے بعد ایک پروسیس ہوا اور پھر آپ نے عدالتوں کو ملائن کیا اور عدالتوں سے آپ کے فیصلے آئے کہ جو آپ کے خلاف تھے. فارمر پرائم منسٹر کے کیس کے اندر جو بھی معاملہ ہائی کورٹ کے اندر آیا ہے, باوجود اس چیز کے کہ انہوں نے ہائی کورٹس کو یا سپریم کورٹ کے ججز کو یا پرسنالٹیز کو یا چیف جسٹسز کو ٹارگٹ کیا ہے, اس کے باوجود انہیں ریلیف ملا ہے. آپ سائفر کیس دیکھ لیں, سسپینشن آف سینٹینس دیکھ لیں, عدت کیس دیکھ لیں, جو 9 مئی کے کیسز آف بیلز ان کا معاملہ آپ دیکھ لیں, ساری جگہ جو ہے وہ آپ کو ہائی کورٹ کے اندر ریلیف جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر نظر آتا ہے. تو یہ کہہ دینا کہ جناب ہر چیز ہی پولیٹیکلی جو ہے وہ کمپرومائز ہوئی ہے, میرا خیال ہے کہ وہ فیکٹس اس کے. دوسرا اس چیز کے اندر یہ ہے کہ جو ابھی والا کیس جس کی طرف آپ نے اشارہ بھی کیا ہے, اس کے اندر جو بنیادی طور پہ ایشو یہ ہے کہ انڈر ویلیویشن کا ہے. اگر انڈر ویلیویشن جو ہے وہ انٹینشنلی ثابت ہو جاتی ہے, اس کے اوپر ایک سزا ہے کہ اگر آپ پاکستان کے پرائم منسٹر کے آفس کے اندر ہیں اور وہاں پہ آپ نے چیزوں کو مینوپولیٹ کیا, جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ جتنے بھی اسٹیٹ گفٹ آتے ہیں وہ پاکستان کے ٹریڈیشنلی اسی طرح ہوتا رہا ہے کہ جس کے اندر جو ہے ان کو انڈر ویلیو کیا جاتا تھا, پھر اپنی مرضی کے اپریزرز بھی آتے تھے, اسٹیٹمنٹس بھی آتی تھی اور وہ چلے جاتے تھے. لیکن فرق اور اس میں یہ آیا ہے کہ آپ ایک ہائی مورل گراؤنڈ کے پاکستان کے پرائم منسٹر بنے, آپ نے یہ کہا کہ جو انہوں نے غلط کام کیے ہیں میں وہ غلط کام نہیں کروں گا اور میں ایز اے پرائم منسٹر کے طور پہ کروں گا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب یوسر رضا گیلانی صاحب کا وہار کا ایشو آیا تھا تو کس طرح پی ٹی آئی نے اس کے خلاف بیان دیے کہ یہ کس طرح. تو جب آپ کو پتا تھا کہ یہ ساری چیزیں ہیں, پرائم منسٹر جو ہے وہ آپ کی ناک کے نیچے ہو رہی ہیں, یہ اس طرح ہو رہی ہیں, تو ہی مسٹ اسٹینڈ آن اٹ کہ جی نہیں میں اس طرح نہیں کروں گا, میں ان سے فرق ہوں. اب یہ ہے کہ جو ہار دیے گئے ایم بی ایس نے ان کی قیمت آپ مارکیٹ کے اندر جا کے دیکھیں یا کس طرح انہیں بیچا گیا ہے, واپس کس طرح چلے گئے ہیں, اس کے بعد گھڑی والا آپ دیکھ لیں تو وہ جو سارا پروسیس ہے اس کے اندر ڈوبیس تو ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور چیز آئی ہے وہ یہ آ گئی ہے کہ پہلے جتنوں کے خلاف بھی تھے ان کے ملٹی سیکٹری یا ان کے پرائیویٹ سیکٹری جو تھے وہ ان کے خلاف ایز اے اپروور کے طور پہ نہیں آتے تھے. ان کے متعلق اب جو آئے ہیں وہ آپ کے اپروور آئے ہیں. لیکن اس میں حافظ صاحب اسی کیس کو دوسری طرف دفعہ لگانا, پہلے کچھ اور بیانات آ جانا, پھر بیانات کا تبدیل ہو جانا, تو یہ بھی تو معاملات کو ڈوبیس کرتے ہیں. پہلے یہ تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے کچھ گفٹس ہیں وہ واپس نہیں کیے, ٹھیک ہے جی, کہ آپ کو جس طرح واپس کرنے چاہیے تھے آپ نے اس پروسیس کے مطابق واپس نہیں کیے. یہ جو اسپیسیفک کیس ہے یہ ہے کہ ویلیویشن کا ہے کہ آپ نے جو گفٹ اپنے پاس رکھے ہیں اس کو آپ نے انڈر ویلیو کر کے رکھا ہے. اور اب آپ دیکھیں نا کہ گفٹ جو ہے وہ پرائم منسٹر کو نہیں ملتا, گفٹ ملتا ہے پاکستان کی ریاست کو یا کسی بھی ملک کی ریاست کو. اور اس کے اندر یہ ہے کہ یہ ممکن تو نہیں ہے کہ جی آپ یہ کہیں کہ جی میں اس کو رکھ لیتا ہوں, قیمت اس کی فرض کیا 10 کروڑ ہے یا 5 کروڑ ہے, اور آپ یہ کہیں کہ میں اس کو 10-12 لاکھ کے اندر رکھ, آپ کو نہیں اندازہ کہ جن جگہوں سے وہ گفٹ آئے ہیں کیا اس کے اندر. ماضی کے رہنما ہمارے گزر گئے لیڈر ہمارے جو ہیں ان کو بھی جو تحائف ملتے رہے انہوں نے بھی بہت کم پرسنٹیج کے اوپر ان کو حاصل کیا. عمران خان صاحب نے ہائی ویلیو گراؤنڈز لی ہوئی تھی, لیکن سرود میں نے آپ سے یہی کہا کہ جب آپ کو پتا تھا کہ ایک چیز آتی ہے اور پاکستان کی گورننس کا ایک پرابلم ہے کہ جب آپ پاور کے اندر آتے ہیں تو پورا ایک ریکٹ آپ کے نزدیک آ جاتا ہے اور آپ کو پتا چلے یا نہ چلے, یا آپ کو پتا بھی ہوتا ہے تو وہ آپ سے وہ چیزیں کروا رہے ہوتے ہیں یا آپ وہ کر رہے ہوتے ہیں جو آپ چاہ رہے ہوتے ہیں.